جب جناب سیدہ پاک جلتا دروازہ گہرا، بنت پیغمبر کا پہلو جس گھڑی زخمی ہوا، رو کے کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کما هو اہل وهو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی اہلہا۔ آپ کا مہمان کاشف زیدی پروگرام خطبہ فدکیہ کے حوالے سے حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کا انعقاد قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مولانا اسد رضا شاکری صاحب، خطبہ فدکیہ پہ بات کریں گے۔ بلا تاخیر میں اپنے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ جو پہلا سوال ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اس خطبے کے کون سے مشہور نام ہیں اور یہ ہمارے لیے کس اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا قدیم ترین مصدر کون سی کتاب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها، جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها، وتفاوت عن الادراک ابدها، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وآت ذی القربى حقہ۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ آپ کے سوال کی طرف جائیں، میں بھی اپنی طرف سے قائم ٹی وی کا، جو کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کے نام گرامی سے موسوم ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بندہ حقیر کو اس خدمت کا موقع دیا، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس خدمت کو ہمیں صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ خطبہ فدکیہ اس کا مشہور و معروف نام ہے، اور خطبہ فدکیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس خطبے کو دیا بی بی نے تب کہ جب فدک چھیننے کی بات سامنے آئی، اور بی بی کو یہ اطلاع ملی کہ فدک چھیننے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آل محمد سے نبی کی عطا کردہ اس چیز کو چھینا جا رہا ہے۔ تب بی بی نے یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں بی بی نے اپنا واضح احتجاج ریکارڈ کرایا ہے امت مسلمہ کے سامنے۔ اس زمانے کے جتنے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا کرتا دھرتا سمجھ رہے تھے، مسجد نبوی میں سارے کے سارے جمع تھے، ان کے سامنے بی بی نے آ کے یہ خطبہ دیا۔ تو چونکہ فدک کے چھننے کے بعد اور اس فیصلے کے بعد کہ فدک کو چھینا جائے گا، اسی حوالے سے بی بی کا خطبہ، اور جب خطبہ دیا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں فدک کے علاوہ بھی جو خطبے میں ہونی چاہیے، لیکن جو اس کا مین حصہ، جو بنیادی حصہ، مین پارٹ جسے کہا جائے، جو بنیادی مرکزی جو حیثیت کا حامل ایشو تھا، جو محوریت تھی، وہ فدک کو تھی، اس لیے اس کا مشہور و معروف نام ہے خطبہ فدکیہ۔ ایک اور دوسرا نام اس کا جو علماء کے ہاں مشہور ہے، عوام الناس اس نام سے اتنے آشنا نہیں، وہ ہے خطبۃ اللمہ۔ لام پر پیش ہے اور میم پر شد ہے، تشدید۔ خطبۃ اللمہ، آخر میں گولتے، لام میم اور گولتے، لمہ۔ لمہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ بی بی جب دربار میں خطبہ دینے آئی تو اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی تھی، بنی ہاشم کی خواتین ساتھ تھی، یعنی ایک خواتین کا جو پروٹوکول ہونا چاہیے تھا بی بی کے لیے کہ کنیزیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان بنی ہاشم کی جو بڑی مخدرات ہیں، جو عظیم خواتین ہیں، وہ سب ساتھ تھی، تو اس لیے بھی اس خطبے کو خطبہ لمہ کہا گیا ہے۔ یہ وجہ تھی لمہ کہنے کی، یعنی خواتین کے دستے کے ساتھ، خواتین کے ایک حلقے کے ساتھ، مجموعے کے ساتھ بی بی کا آنا۔ تو یہ دو نام ہیں جو مشہور ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے جو ان ناموں سے نہیں بھی جانتے، تو کم سے کم شیعہ ہونے کے ناطے ان کو اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جی بی بی کا خطبہ،
یا دربار کا خطبہ، ان مختلف ناموں سے عوام الناس میں جانا جاتا ہے۔ بہرحال جو نام ہے وہ ہے خطبہ فدکیہ یا خطبۃ اللمہ۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے کشف المحجہ فی شرح خطبۃ اللمہ، یہ سید عبداللہ شبر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کی شرح ہے، تو انہوں نے بھی نام دیا ہے خطبہ اللمہ کا۔ مرزا خلیل کوکمرئی ایک صاحب تھے، انہوں نے جب شرح لکھی تو انہوں نے نام لکھا شرح خطبہ فدکیہ۔ تو دونوں چیزیں استعمال، دونوں عناوین استعمال ہیں اور ہوتے ہیں۔ جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ یہ خطبہ سب سے پہلے اور کون سا وہ قدیمی مصدر ہے جس میں ذکر ہوا، تو اہل سنت ہی کا مصدر ہے۔ مؤلف اس کے ابو طاہر ہیں، جنہوں نے جو ہے اس خطبے کو جو ہے ذکر کیا۔ کتاب کا نام ہے بلاغات النساء۔ جتنی عورتیں کہ جن کا فصیح و بلیغ کلام ان کی نگاہ میں تھا کہ عورتوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت سے کلام کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو عورتوں کا جو فصیح و بلیغ کلام تھا وہ اس کتاب میں جمع کیا گیا، اور کتاب کا نام رکھا ہے بلاغات النساء۔ اس میں اس شخص نے بی بی کے خطبے کو ذکر کیا، اور یہ اہل سنت مؤلف ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کے زمانے کا رہنے والا تھا۔ مامون عباسی کا دور بھی اس نے دیکھا ہے۔ سن 200 کچھ میں اس کی ولادت ہے اور 280 میں اس کی وفات ہے۔ تو سن 280 ہجری سے پہلے اس کتاب کو لکھا جا چکا تھا۔ آج 1442 چل رہا ہے، تو 1442 میں اگر آپ 280 کو مائنس کریں تو 1150 پونے 12 سال، تقریباً 1162-63 سال بنتے۔ تو یہ 1162-63 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے جس میں یہ خطبہ موجود ہے بی بی کا۔ اور یہ خطبہ صرف اس کتاب میں نہیں، اس کے بعد بڑے بڑے علماء بلاغت نے، علماء صرف و نحو نے، علماء ادبیات عرب نے اس خطبے کے حوالے دیے، اس خطبے کو اپنی کتابوں میں کوٹ کیا۔ تو اس خطبے کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خطبہ جو ہے جعلی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں، پتہ نہیں کس کا ہے۔ نہیں، بڑے بڑے علماء نے، چاہے وہ علماء اہل سنت ہوں، چاہے وہ علماء اہل تشیع ہوں، سب کے سب نے اس خطبے کو ذکر کیا۔ اور عجیب ایک بات، بس اسی بات پہ میں اپنے اس جواب کو مکمل کروں گا۔ ابو العینہ جو اس خطبے کا ایک راوی ہے، اس کے بارے میں بلاغات النساء کے مؤلف ابو طاہر نے جا کے پوچھا، زید ابن حسین ابن علی ابن زید ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی یہ شخص جس نے سوال کیا ہے وہ بلاغات النساء کا مؤلف ہے، اور جن سے سوال ہو رہا ہے وہ زید شہید کے پرپوتے ہیں، اور نام کی ترتیب وہی ہے، زید بن حسین بن علی، علی بیٹے تھے زید شہید کے، اور پھر زید بن حسین بن علی آگے سے طریقے سے، وہی ترتیب ہے۔ تو پوچھا اس نے جناب زید شہید کے پرپوتے سے کہ بھائی ہم نے سنا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راوی ہے اس خطبے کا ابو العینہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ادیب تھا، عربی ادب میں اس کا ایک نام تھا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا خطبہ نہیں ہے، یہ ابو العینہ کا خطبہ ہے، یہ شیعوں نے خامخواہ جو ہے نسبت دے دی اس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، ان کا خطبہ نہیں ہے، ابو العینہ کا انشاء کردہ خطبہ ہے، اس نے بنایا ہے خطبہ، اس کے الفاظ، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت ہے۔ تو جناب زید شہید کے پرپوتے نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ خطبہ سنا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد اپنے بچوں کو تعلیم کرتے تھے، اور خاندان اہل بیت میں رائج تھا یہ خطبہ۔ یہ بڑی، جسے کہا جائے، اس خطبے کی اہمیت پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ آل محمد کے گھروں میں یہ خطبہ بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا، کیونکہ اس خطبے کے اندر عقیدے کی جان موجود ہے۔ خطبہ فدکیہ سے اگر آپ نے عقیدے کو لے لیا تو آپ کا دین بھی محفوظ، آپ کا ایمان بھی محفوظ، آپ کی دنیا بھی، آپ کی آخرت سب محفوظ ہے۔ تو خطبہ فدکیہ کو بچے یاد کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے، یہ جائے صد افسوس جسے کہا جائے کہ اس خطبے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور جو ماحول بن چکا ہے لوگ بھی صرف واہ واہ سننا چاہتے ہیں۔ عقیدے کی جو بیس ہے، جو خطبہ فدکیہ میں جو جان موجود، اس کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا زید نے، جو کہ پرپوتے ہیں زید بن علی زید شہید کے، کہا کہ جب ابو العینہ کا باپ تو کیا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا تو ہمارے گھروں میں خطبہ پڑھا جاتا تھا۔
تو اتنا قدیمی خطبہ ہے، لہذا کوئی جائز سوال نہیں خطبے کی سند کے بارے میں اور خطبے کی اہمیت کے بارے میں۔ بہت اچھی گفتگو ہے قبلہ، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، ناظرین ہم بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر یہیں سے مسلسل کریں گے گفتگو کو۔ جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی فاطمہ۔ حضرات گرامی ایک بار پھر خوش آمدید، ہم پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خطبہ بی بی نے کن حالات میں دیا؟ میں اس سوال کے جواب میں چاہوں گا کہ جو علماء اہل سنت نے جن کتابوں کے ہم نے نام لیے، بلاغات النساء ہے، السقیفہ والفدق ہے جوہری کی، جو کہ اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، اور اسی کتاب سے بی بی کے خطبے کو نقل کیا کشف الغمہ کے مؤلف، جو کہ شیعہ مؤلف ہیں اربلی صاحب نے، لیکن حوالہ اس سنی کتاب کا دیا۔ اسی طرح شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی جو ہے وہاں پر بھی یہ خطبہ، تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ لکھا ہے اور جس پس منظر پہ انہوں نے فوکس کیا ہے، جس کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھا ہے کہ یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے بی بی سلام اللہ علیہ کو خطبہ دینا پڑا۔ میں کتاب کھول کے جو ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں چاہتا نہیں کوئی لفظ جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے اور میرے سہو و نسیان کی وجہ سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ کے کسی بھی حصے سے محروم ہو جائیں۔ تو میں لفظ چاہوں گا کہ جو ہے ہمارے ناظرین بھی دقت سے سماعت فرمائیں، اور اس جو ہے جملے کے ساتھ کہ یہ خطبہ جو ہے تشیع کی جان ہے، اس خطبے کو اگر نکال دیں تو تشیع میں پھر جان اور رمق باقی نہیں رہے گی۔ تشیع ٹکی ہوئی ہے خطبہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر۔ قال رحمہ اللہ فی الاحتجاج، احتجاج تبریسی ایک کتاب ہے، اور اس میں یہ خطبہ جو نقل ہوا ہے سند یہاں پر دی ہوئی ہے۔ روا عبداللہ ابن الحسن، عبداللہ ابن حسن نے اس خطبے کو نقل کیا ہے اپنے سلسلہ سند سے اپنے والد ماجد امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ، انہوں نے پھر اپنی والدہ ماجدہ سے انہو لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمہ سلام اللہ علیہ فدقن، جب خلیفہ اول نے یہ عزم کر لیا کہ فدق کو چھین لیا جائے گا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، وبلغھا ذالک، اور بی بی تک یہ بات پہنچی۔ اب اس میں کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ سرکار آپ نے یہ بات کیسی کر دی، یہ اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور انہوں نے آج تک اس کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں ہے۔ اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دربار میں جو گفتگو ہوئی مسجد میں وہ ساری آن ریکارڈ ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بے حرمتی کرے، بدتمیزی کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم ایک ڈاکومنٹڈ چیز اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی اساس یہ ہے، بنا کسی کی دل آزاری کے قصد کے، بنا کسی کی توہین کیے، ہم اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تشیع اسے کہتے ہیں۔ لاست وبلغھا ذالک، جب بی بی تک یہ خبر پہنچی کہ فدق جو ہے چھیننے کی بات ہو رہی ہے اور میرے وکلاء کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، میرے افراد ان کو نکال دیا گیا، لاست خمارہا علی رأسہا، بی بی نے اپنا مقنا جو ہے وہ سر پہ لپیٹا، اور واشتملت بجلبابہا، اپنی چادر اوڑھی، اور یہ بی بی کا پردہ تھا جس کو معصوم نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ایک مقنا ہوتا تھا، مقنے کے اوپر چادر ہوتی تھی۔ جو ہماری مستورات اس پیغام کو سن رہی ہیں وہ بی بی کے پردے کو یہاں سے سیکھیں کہ ایک مقنا، مقنے کے اوپر چادر۔ وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا، اپنی کنیزوں کے ایک دستے میں بی بی آئیں۔ لمہ اس دستے کو، اس گروہ کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بی بی آئیں۔ وَالنِّسَاءِ قَوْمِهَا، بنی ہاشم کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ، خطبہ لمہ کہنے کی وجہ۔ تَتَعُ ذُيُولَهَا، بی بی کی چادر کے جو نچلے حصے جسے آنچل جسے کہا جاتا ہے وہ زمین سے ٹکرا رہا تھا۔ ہمارے یہاں پردہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے اور بی بی کا پردہ دیکھ لیجئے،
جو سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا پہ چلنا چاہیں ان کے لیے یہ پردہ معیار ہے کہ جس میں چادر کو گھٹنوں تک نہیں لانا، چادر کو جو ہے مزید اوپر نہیں کرنا، چادر ایسی ہو جو زمین سے ٹکراتی ہوئی آ رہی ہو۔ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، بی بی کے چلنے کا جو انداز تھا وہ رسول اللہ کے چلنے سے بالکل بھی جدا نہ تھا، لگ رہا تھا کہ رسول مسجد میں وارد ہو رہے ہیں، بی بی جب آ رہی تھی۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے اور معصوم اس ساری کی ساری بات کو نقل کر رہے ہیں۔ حتیٰ دخلت علی ابی بکر، یہاں تک کہ بی بی جو ہے ابو بکر کے سامنے آئی، وہو فی حشد من المہاجرین والانصار وغیرہم، وہ اپنے مہاجرین و انصار اور سارے امت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فنیتت دونہا ملاءۃ، ایک پردہ وہاں لگایا گیا بی بی کی آمد پر، مہاجرین و انصار اصحاب رسول ان کے درمیان اور بی بی کے درمیان ایک پردہ لٹکایا گیا۔ فجلست، بی بی بیٹھ گئیں۔ ثم انت انتن اجہش القوم لہا بالبکاء، یہ پہلا احتجاج ہے جو بی بی نے خطبہ دینے سے پہلے اپنی گریے کے ذریعے سے ریکارڈ کرایا ہے۔ آج اگر امت پوچھتی ہے کہ بھئی یہ گریہ کس لیے، تو کہا سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک لفظ نہیں کہا، مسجد میں آئیں اور سسک سسک کے رونا شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو روتے ہوئے دیکھا، اب ظاہری سی بات ہے ایک علمی بحث کرنے تو نہیں آئی تھی، یہ اعلان مظلومیت ہے، یہ اپنی مظلومیت کا بی بی نے اعلان کیا اس گریے کے ذریعے سے۔ فَأَنَّتْ أَنَّتًا، بی بی نے جب سسکیاں لے لے کے رونا شروع کیا، اور انا جو ہے عربی میں گریے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ بکا جب آتا ہے بکا، بکا ہے آواز کے ساتھ رونا، انا جو ہے وہ ہے سسکیاں لے کے رونا، یعنی ایسا رونا جس میں آواز نہیں ہے لیکن سسکیوں کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے اور سسک سسک کے رو رہا ہے۔ ایسے جب بیوی نے رونا شروع کیا، اجہش القوم اللہ بالبکاء، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اب آپ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ مخدومہ کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہا مسجد میں آئیں اور قوم کے سامنے جس بیوی کی آواز کو کسی نے نہ سنا ہو وہ رو رہی ہے، اور یہیں سے فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر عورتوں کے گریے کی آواز مردوں تک چلی جائے تو اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ خواتین اگر گریہ کرتی ہیں مجلس میں، یہی انہی روایات سے انہی چیزوں سے استفادہ ہے۔ بی بی نے رونا شروع کیا، لگ رہا تھا مسجد کے در و دیوار گریہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے ایک مختصر حمد و ثنا کی۔ اب جب حمد و ثنا کی آواز سنی تو پھر قوم مزید رونے لگی، بلک بلک کے، ساری مسجد جو ہے رو رہی تھی بی بی کے خطبے کو سن کے۔ اس کے بعد بی بی رک گئی، قوم بھی جو ہے رکی، جب ان کا گریہ تھما پھر اس کے بعد بی بی نے مزید جو ہے بات کو آگے بڑھایا۔ اچھا، اگر یہ فرمائی کہ یہ خطبہ کیسے شروع ہوتا ہے اور ابتدا میں بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ خطبہ جو ہے جس طریقے سے باقی رسول اکرم کے خطبوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے خطبوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے خطبے حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں۔ تو بی بی کا خطبہ بھی جو ہے، اور بندہ حقیر کے لیے یہ شرف بھی ہے کہ تقریباً 10 سال 12 سال کا جو عرصہ ہے جب سے مجھے یہ شرف ملا ذاکری مولا حسین کا ممبر کا مجلس کا، تو تب ہی سے میں یہ خطبہ اپنی مجالس کے شروع میں پڑھتا ہوں، اور بی بی ہی کے خطبے کو میں نے فوکس کیا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں، جس ممبر پر، بڑا ممبر یا چھوٹا ممبر، یعنی مراد بڑا چھوٹا تو خیر نہیں ہوتا، لیکن اگر بچوں کے لیے بھی مجلس پڑھ رہا ہوں میں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، تو وہاں بھی میرا خطبہ یہی ہوتا ہے، پیغام یہی ہوتا ہے۔ تو اس خطبے کے الفاظ ہیں، میں کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے لیکن چونکہ ذہن میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، ساری تعریف اس ذات کے لیے جو ذات نعمت دینے والی ہے، اس کے نعمت دینے پر اس کی حمد ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، اور اس کا شکر ہے علی ما الہم، اس کے الہام کرنے پر۔ جو قوت الہام ہے اس میں بھی شکر پروردگار کا ادا کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ خود جو ہے مولا کے مرثیہ خوان ہیں، ذاکر ہیں، ساری دنیا جو ہے آپ کی آواز سے محظوظ ہوتی ہے۔ تو شعراء جو حضرات جو شاعری کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی عطا ہوا، یہ عطا ہے اور یہ آمد ہے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اگر اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے کوئی شعر انسان کے ذہن میں آئے، کوئی لطیف بات، کوئی لطیف چیز آئے، تو یقیناً اس کو عطا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس جملے کو اگر انسان ذہن نشین کرے بی بی سلام اللہ علیہ کہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر اسی کا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے،
شکر اس ذات واجب الوجود کا ہے کہ جس نے الہام کیا، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو ہم بڑھا دیں گے۔ تو جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ عطا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان عطاؤں میں اضافہ ہو تو جیسے ہی عطا ہو تو فوراً کہیں الحمدللہ رب العالمین، بار اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذہن میں یہ لطیف بات ڈالی کہ میں آل محمد کا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں۔ بی بی کا میسیج بھی یہی ہے، نعمتوں میں ایک بڑی عظیم نعمت کہ انسانی ذہن میں آل محمد کے ذکر کے حوالے سے کوئی لطیف بات آ جائے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمْ، تیسرا جملہ اسی خطبے کا، اور ساری ثنا ہے، سارا بہترین ذکر ہے اس ذات واجب الوجود کا جس نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی، دنیا میں آنے سے پہلے نعمتیں، دنیا سے جانے کے بعد نعمتیں، اس دنیا میں نعمتیں، اول و آخر اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی فرماتی ہے من عموم نعم ابتداءہا، اس کی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک ڈھیر ہے، اتنی بہتات ہے، اتنی کثرت ہے، اور اس کثرت کا آغازگر وہ ہے، نعمتوں کا آغاز کرنے والا وہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھا کریں تو میں اچھا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم لوگ معدوم تھے، عدم میں تھے، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، وجود اس کی طرف سے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، جو ہمیں غذا چاہیے تھی اس نے دی۔ 3 تاریکیوں میں، 3 پردوں میں اس نے ہمیں کس طریقے سے سانسیں دی، کس طریقے سے ہماری حیات کا بندوبست کیا، کس طریقے سے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ شکم مادر سے باہر آ کر ہم لوگوں نے سارے مرحلے طے کیے اور آگے بڑھتے گئے، پروان چڑھتے گئے۔ ساری نعمتیں اللہ کی۔ انسان دن میں 21,900 مرتبہ سانس لیتا ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے یا جا رہی ہے نعمت پروردگار ہے۔ من عموم نعم، تمام ان نعمتوں کی بہتات پر خدا کا شکر ہے، خدا کی حمد ہے، خدا کی ثنا ہے، جن نعمتوں کا آغاز کرنے والا وہ ہے۔ وَالصُّبُوغِ عَلَىٰ إِنْ أَسْدَاهَا، آغاز کرنے والا بھی وہ ہے اور ان نعمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا بھی وہ ہے۔ وَالصُّبُوغِ عَلَىٰ إِنْ أَسْدَاهَا، جن نعمتوں کو اسی نے عطا کیا، عطا کرنے والا وہ، آغاز کرنے والا وہ، پائے تکمیل تک پہنچانے والا وہ۔ وَالتَّمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا، اور اس کے پے در پے جو احسانات ہیں ان کو بھی انجام تک پہنچانے والی وہی ذات واجب الوجود ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جیسا کہ آپ کے ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگلے ایپیسوڈ تک جب جناب سیدہ پاک جلتا دروازہ گہرا، بنت پیغمبر کا پہلو جس گھڑی زخمی ہوا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا،